الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا جمیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حسن و جمال کے پیکر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ جانتے ہیں ناظرین کے خادم خاص تھے، اور تقریباً 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے ریشم یا دیباج کو مس نہیں کیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلی سے زیادہ ملائم ہو۔ ہمارے ساتھ ناظرین آج آپ ضرور جڑے رہیں۔ ایک بات میں ابتدا میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے۔ ہم اس فضل اور کرم کو ناظرین نہ جانچ سکتے ہیں، نہ ماپ سکتے ہیں صاحب، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان عظیم کر دیا ہے کہ ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا جس گھر کے اندر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو سنا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، اس نعمت عظمیٰ کا ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کر دیا ہے۔ جب آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ انعام کیا کیا ہے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قبیل میں شامل کر دیا ہے جو قبیل غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبیل ہے، جو قبیل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کی قبیل ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر قریب 2 ارب مسلمان بستے ہیں۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس وقت یعنی اس لمحہ موجود میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 ارب ہے۔ اربوں کی تعداد میں مسلمان آ کر گزر گئے، اور خدا جانے آگے جا کے معاملہ کیا ہوگا کہ کتنی تعداد میں مسلمان آئیں گے۔ اب ذرا تصور میں ویژولائز کیجئے، آج سے 1450 برس پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر اعلان نبوت فرماتے ہیں، اسلام کا آغاز ہو رہا ہے، دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس زمانے میں آپ سوچئے کہ ایک طرف جو ہے وہ طاغوت کھڑا ہوا ہے، یعنی دشمن کھڑے ہوئے ہیں، کفار کھڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب ذہن میں رہے جو میں نے آپ کو بات کہی کہ اس وقت 2 ارب مسلمان ہیں، کتنے آئے معلوم نہیں، کتنے آئیں گے معلوم نہیں، یعنی اربوں کی تعداد میں۔ کل بروز محشر یہ اربوں اور خربوں کی تعداد میں جب مسلمان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، آپ سوچئے اس صف میں جو لوگ کھڑے ہوں گے اس میں یہ بھی تو گنتی ہوگی نا جو سب سے پہلے ایمان لایا، جو اس کے بعد ایمان لائے، جو اس کے بعد ایمان لائے۔ لہذا آج میں ذکر کر رہا ہوں ایک ایسی ہستی کا، ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایک ایسے غلام کا جن کے سر اقدس پر یہ تاج سجا ہوا ہے کہ وہ سرکار علیہ السلام پر ایمان لانے والے، یعنی اسلام کی ڈومین میں، اسلام کی آربٹ میں داخل ہونے والوں میں 28ویں نمبر پر شامل ہوتے ہیں۔ یعنی ذرا تصور کیجئے اربوں خربوں کی تعداد میں مسلمان ہوں گے بروز محشر، اور جو 28واں نمبر کال کیا جائے گا وہ کسی اور کا نہیں بلکہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کال کیا جائے گا کہ یہ سرکار علیہ السلام پر ایمان لے آئے اس وقت جس وقت سرکار علیہ السلام دار ارقم میں داخل تک نہ ہوئے تھے۔ اور کیا مصفہ اور مجلہ باطن تھا آپ کا صاحب، یعنی آپ سے سوچئے کہ روح کتنی سعید تھی کہ آپ نے سرکار علیہ السلام کے حالات کے بارے میں سن رکھا تھا، ان کی نشانیوں کے بارے میں سن رکھا تھا، بس یوں کہیے کہ روح پیاسی بھی تھی اور تڑپی بھی تھی کہ جو حالات آپ سنتے چلے آ رہے تھے اور نشانیاں سنتے چلے آ رہے تھے، جیسے ہی سرکار علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے وہ تڑپی ہوئی پیاسی روح جو ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلی گئی، ان کے قدمین شریفین کو بوسہ دیا، اور سرکار علیہ السلام پر، ان کے قول پر، ان کی تمام تر دعوت تبلیغ پر ایمان لا کر لبیک، اور ایسا لبیک کہا صاحب کہ آپ اور آپ کی زوجہ جو ہیں
پھر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی عملی تفسیر بنے اور تصویر بنے کہ 2 مرتبہ، یعنی آپ کو پتہ ہے حالات بہت کشیدہ تھے، کفار جو ہے پرزور انداز سے مسلمانوں کی مخالفت نہیں کر رہے تھے، ان کو زد و کوب کر رہے تھے، ان پر ظلم و ستم کر رہے تھے. آپ نے 2 مرتبہ ہجرت حبشہ کی ہے اور اس کے بعد ہجرت مدینہ کی، اور سرکار علیہ السلام پر فدا ہونے کا جذبہ دیکھیں. بدریت کا تاج آپ کے سر اقدس پہ سجا. احد میں آپ تشریف فرما رہے، خندق میں آپ لڑے، کئی مہمات میں لڑے. بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں صاحب کہ محدود وسائل کے بعد، یعنی محدود وسائل کے بارے میں اگر اس میں انٹرپریٹ کروں تو کیا تھا، آپ انگوش بدندہ رہ جائیں گے. آج ہم اسباب کہتے ہیں نا، وہ مسبب کے ماننے والے تھے. کبھی مٹھی بھر کھجور، کبھی 1 کھجور، اور کبھی پتوں پر گزارا کر کے مہمات میں جاتے تھے. لیکن وہی بات کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو کمٹمنٹ کی اس کو پورا کیا. زہد، تقوی، عبادات، ذکر اللہ، یہ آپ کی شخصیت کا خاصہ تھا. بس یوں کہہ لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے والے تھے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آغاز کرتے ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقین تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائیں. تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. ملک معروف شناخہ جناب شاہزیب جاوید گنجیالوی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے صاحب. علامہ صاحب آغاز کیجیے. سب سے پہلے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انٹروڈکشن جو ہے وہ ایک اوور ویو ذرا آپ کی شخصیت کا ہو جائے. اچھا، بہت سے لوگوں نے سن رکھا تھا سرکار کے بارے میں، ان کی نشانیوں کے بارے میں، حالات کے بارے میں. کوئی بات ہے، جس روح کو اللہ تعالیٰ نے سعید کرنا تھا وہ رجوع ہے لبکی قدمین شریفین کی طرف. تو جو نشانی آپ نے سن رکھی تھی ذرا اس کے بارے میں. اور اگین وہی بات، یہ بھی شرف آپ کو کہ آپ بھی ایمان لائے، آپ کی زوجہ بھی ایمان لائیں اور اولین مسلمانوں میں داخل ہوئے. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صدق اللہ العظیم. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثاروں کے بارے میں جو عقیدت اور الفت رکھنے کے لیے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید نے سبقاً اللہ تعالیٰ کا قول عطا کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ان کے بارے میں تمہیں ڈاؤٹ فل بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک بال برابر بھی تمہارے ذہن میں ایسا خیال بد نہ آنے پائے کہ تم ان کے بارے میں کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہو. بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مہر لگا دی ہے کہ یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہم پیار سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ دل و جان سے پیارے صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا تھا بطحا کے افق پر، اسی چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. سبحان اللہ. انہی میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولین طور پر جن کو السابقون الاولون ہونے کا شرف حاصل رہا. صحابی تو ایک لمحے کا بھی کائنات کے تمام اولیاء سے افضل ہے. تو جن کو ابتدائی دور میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک نصیب ہوئی، انہی نفوس قدسیہ کے اندر حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار بھی ہے. اور آپ کی خوش بختیوں کی انتہا یہ ہے کہ صرف آپ ہی حضور کے غلام صحابی نہیں بنے، بلکہ آپ کی زوجہ محترمہ بھی حضور علیہ السلام کی صحابیت کا شرف حاصل ہے. یعنی گھر کے اندر بھی پیار و محبت کا پورا ماحول. یعنی کبھی کہیں کوئی خاتون مسلمان تھی تو خامن نہیں تھا، کہیں خامن تھا تو بیوی نہیں تھی، لیکن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ بھی رحمت تھی کہ دونوں میاں بیوی یہاں پر بھی حضور علیہ السلام کے سایہ شفقت میں رہے، اور انشاءاللہ بروز معاشر اور جنت میں بھی حضور علیہ السلام کے سایہ کرم میں رہیں گے. سبحان. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا حلیف تھا، اور ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق کے جو والد تھے خطاب، وہ بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے ان کو متبنہ بھی بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا. تو منہ بولا بیٹا تو پھر ان کے ساتھ پہلے یہ عامر بن خطاب کہلاتے تھے. جب قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، کہ جس کو بھی پکارنا ہے اس کے حقیقی والد کے نام سے پکارا جائے، اور یہی اللہ کا انصاف ہے. یعنی اس کا قطع کلام کی معذرت ذرا وضاحت فرما دیجئے. بڑا زبردست آپ نے اس وقت نقطہ اٹھا دیا کہ بہت سے لوگ جو ہیں منہ بولی بیٹی، منہ بولا بیٹا جو بنا لیا کرتے ہیں عموماً، تو اس کے بارے میں شریعت کے احکامات جی شریعت نے احکامات جو عطا کر دیے وہ محکم ہیں، وہ ناقابل تغیر ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر انسانیت کے بھی بڑے نقصانات ہیں. اگر شریعت کے اس حکم سے منہ موڑیں گے فوائد نہیں ہوں گے.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایک لائن دے دی, اور وہ لائن یہ ہے کہ جس کی نسل سے جو آ رہا ہے اسی کے ساتھ رکھیں. اب ایک بندہ ہے, اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کی وراثت قرآن پاک نے تقسیم کر دی ہے, لیکن اس نے کسی اور کو لے کے پال لیا بیٹا لے کر, تو اب جن کے حصے قرآن مجید نے مقرر کر دیے تھے اب وہ ان حصے سے محروم ہو گئے. تو یعنی جو حقیقی وارث تھے وہ محروم ہو گئے, اور جس کو لے کے پالا تھا وہ سب کا وارث بن گیا. نہیں, اور کسی کو پالا تو آگے ولدیت کیا لگائے گا؟ تو ولدیت تو وہی میں عرض کر چکا ہوں نا کہ جو اس کا حقیقی والد ہے اوکے اسی کی لگے گی, جس کو چاہے اس نے نہ پالا ہو جو پال رہا ہے اس کی ولدیت نہیں لگے گی, اس کی نہیں لگے گی. اسی طرح حضرت زید بن حارثہ بھی تو زید بن محمد تھے نا, تو ان کو بھی حضور علیہ السلام نے چینج کیا, زید بن حارثہ کر دیا. تو خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں. قبول اسلام میں حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 28واں نمبر تھا, اور ابھی تک حضور علیہ السلام دار ارقم میں بھی تشریف نہیں لے کر گئے تھے, تو اس سے پہلے آپ کو قبولیت اسلام کا شرف حاصل ہو رہا تھا. اور اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ حضرت زید جو تھے, زید بن عمر بن نفیل, یہ ایک وہ ہستی تھے جو اسلام کے اظہار سے, حضور علیہ السلام کے اظہار نبوت سے بھی قبل یہ عقیدہ توحید پر تھے, اور یہ در حقیقت ایسا ہوا کہ یہ ملک شام کے اندر زید بن عمر بن نفیل گئے تھے, وہاں پر ان کے احبار یہود کے ساتھ ملاقات ہوئی, اور جو اس زمانے کے اندر نصرانیت کے بڑے بڑے عالم تھے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, تو انہوں نے ان سے ان کا علاقہ پوچھ کر جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاں ان قریب ایک نبی آنے والے ہیں, اگر وہ تمہاری زندگی میں آ جائیں تو ہماری طرف منہ نہ کرنا بلکہ انہی کا کلمہ طیبہ پڑھ کے ان کے دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں. تو یہ اسی چیز پر کاربند رہے, اور یہ پھر جو اصنام کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے تھے ان کا بھی کھانا یہ تناول نہیں کرتے تھے زید. اور یہ زید جو تھے حضور علیہ السلام کے قریبی رشتہ داروں میں سے بھی تھے. حضور علیہ السلام کی حقیقی پھوپھو حضرت امیمہ بنت عبد المطلب ان کے یہ فرزند تھے, حضرت امیمہ کے, یہ زید بن عمر بن نفیل. تو اس حوالے سے حضور علیہ السلام کے کزن بھی تھے, لیکن ابھی چونکہ اظہار نبوت نہیں ہوا تھا تو حضور علیہ السلام کے متلاشی رہے. تو انہی کے ساتھ جن کے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں, عامر بن ربیعہ, ان کے ساتھ جب بات ہوتی تو ان کو سمجھاتے کہ ان قریب ایک ہستی تشریف لائیں گے جو اولاد اسماعیل میں سے ہوں گے, بنو عبد المطلب سے ہوں گے, اگر میرے سامنے وہ تشریف فرما ہوئے تو میں ضرور کلمہ پڑھوں گا, اور اگر میری زندگی نے وفا نہ کی تو میں تجھے ضرور کہتا ہوں کہ ان کی خدمت میں حاضر بھی ہونا اور میرا سلام بھی عرض کرنا اور ان پر ایمان بھی لے کے آنا. اور اسی لیے جب انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں ان کا سلام پیش کیا تھا تو امام ابن عساکر نے یہ واضح کیا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے تھے ان کا نہ صرف سلام قبول کیا بلکہ فرمایا کہ جنت کے اندر میں نے اس کو 2 درجے بلند دیکھا, 2 درجے بلند دیکھا, اور جنت میں ناز و انداز سے چلتا ہوا ان کو پایا ہے. تو یہ ان کا دیا ہوا سبق ان کے ذہن میں تھا. تو جیسے ہی حضور علیہ السلام نے اظہار نبوت کیا, میں ایک چھوٹی سی وضاحت یہ بھی دینا چاہوں کہ اگرچہ اظہار نبوت کے کچھ وقت بعد یہ ایمان لائے, تو اس کی ایک وجہ تھی کہ جب حضور علیہ السلام نے اظہار نبوت کیا تھا تو یہ یہاں پر موجود نہیں تھے, یہ شام کے اندر ادھر کئی سال رہے, جب ادھر سے آئے ہیں تو آتے ہی پھر حضور علیہ السلام وہی بات ہے کہ چونکہ روح کی پیاس تھی تو وہ پیاس جو ہے وہ ظاہر اپنی منزل کو پہنچی. اچھا, اب اس میں ایک بڑا لطیف نقطہ وہ یہ کہ خاندان فاروقی سے آپ کا بڑا جو ہے وہ ایک گہرا تعلق, ربط اور ضبط تھا, اور اس تعلق میں ظاہر ہے وہ آخری وقت تک رچاؤ نظر آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا. لیکن اگین وہی بات, جو دین اسلام کی راہ میں ابتدائی طور پہ جو آپ نے تکالیف اٹھائیں بڑی مطلب کٹھن مراحل تھے, اور آپ نہیں صرف آپ کی زوجہ نے بھی, پھر جو ہجرتیں ہوئیں اس کے بارے میں, اور ہجرتوں کے وقت جو ہے وہ ایک مکالمہ جو خاص طور پہ آپ کی زوجہ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی ایک کہیں نہ کہیں وجہ بنی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کی طرف راغب ہونے کی. ذرا بتلائیے اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب, ہمارے اسلام کی جو اولین جماعت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, ان کا مطالعہ کرنے کا جو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم انسانیت کا اسلام کی طرف مائل ہونے کے اعتبار سے مطالعہ فرمائیں. جناب, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہدایت کا سب سے بڑا آفتاب وہاں طلوع ہوا ختم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. لیکن یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں, اندھیرا بھی بہت گھٹا ٹوپ تھا. اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جن لوگوں نے حق شناسی میں اولیت اختیار کی ان کو کریڈٹ دینا پڑتا ہے. کیا بات. اس میں کوئی شک نہیں کہ آفتاب نکل آیا, لیکن آفتاب کئیوں کو نظر نہیں آیا.
لیکن جو فطرت سلیمہ پر تھے سبحان اللہ، انہوں نے بہرحال ضرور جھانک لیا۔ سبحان اللہ۔ تو دوسرا دیکھنے یہ پڑتا ہے کہ یہ جو خاندانوں کے جو حلیف ہوتے ہیں ان کے مزاجوں کے اندر بڑی ہم آہنگی ہوتی ہے، ہاں ان کے مزاج میں بڑی مطابقت ہوتی ہے۔ جناب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ خدمات اسلام کو چیک کرتے ہیں اللہ، تو اس خدمات اسلام کے آئینے میں عامر بن ربیعہ کی شخصیت بھی ساتھ ساتھ نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ بھی، یہ صحابی رسول بھی بنیادی طور پر اسی پیٹرن کے بندے ہیں جس پیٹرن کے حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ اس وجہ سے وہی یارانہ، وہی تعلقات اور بڑے بڑی جگہوں پر اپنے ساتھ لے کر جانا، حج کے موقع پر ساتھ رکھنا، بیت المقدس کے موقع پر ساتھ لے جانا، تو یہ مظاہر بھی نظر آتے ہیں۔ کند ہم جنس بہم جنس پرواز ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ کبوتر بکبوتر، باز بباز۔ بابا اور دوسرے دیکھنا یہ پڑتا ہے جنید سے بھی بہت خوبصورت بات ہوتی ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بندے حق کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن جب مسائل کا بہت شدت سے سامنا ہو اور اتنا سامنا ہو کہ آپ کو جان بھی دینی پڑے گی تو بڑے بڑے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن ان جان نثار صحابہ کو داد دینی پڑتی ہے کہ اتنے کٹھن مراحل میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف بھی قائم رکھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اگرچہ ان کو نقل مکانی بھی کرنی پڑی تو حق شناسی اور حق پر استقامت میں نمونہ کمال کے مظاہر مرتب کر کے اللہ اکبر، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یار حق شناس کون ہوتا ہے اور حق پر ڈٹ جانا کسے کہتے ہیں، تاکہ مشکلات جتنے بھی امنڈ کے آ جائیں تو آپ ان کے پائے استقلال میں ذرا لغزش بھی نہیں دیکھیں گے۔ اچھا، پہلی قبیل میں آپ شامل ہیں نا ہجرت کرنے والے؟ پہلی قبیل میں شامل۔ وہ کیا ہے ذرا وہ تفصیل؟ پھر آپ نے دیکھا کہ ہجرت حبشہ کے موقع پر جب مواقع پیدا ہو گئے اور بہت ظلم و ستم شروع ہو گیا تو آپ اپنی باقاعدہ بیوی کو ساتھ لے کر ایک دفعہ ہجرت کر کے گئے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں اطلاع ملی کہ نہیں، یہ قریش مکہ مسلمان ہو گئے ہیں کچھ عرصے کے بعد۔ کچھ عرصے کے بعد۔ اور کتنی تعداد تھی ابتدا میں؟ ابتدا میں غالباً 11 یا 14، 11 یا 12 کی تعداد ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بعد میں جب واپس مکہ کے قریب پہنچے تو پھر پتہ چلا کہ نہیں، حالات سازگار نہیں ہیں، حالات اسی طرح ہیں، تو پھر واپس دوبارہ پلٹ کے گئے۔ یہ بھی جنید صاحب عام طور پر آدمی ہمت ہار جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، صحیح بات، لیکن ان راہوں پر چلتے ہوئے استقامت کا یہ ماحول رکھنا یہ حضرت کی شخصیت کے اعلیٰ ہونے کی نمائندگی ضرور کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے کوئی مشاہدے میں ایسی بات بھی نہیں ہے، کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، یہ فرسٹ ٹائم یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ساری تکالیفیں مطلب پہلے اٹیمپٹ، پہلی لیئر میں جھیل رہے ہیں، پہلی لیئر میں جھیل رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ جب سفر کی تیاری کر رہی ہے، اس موقع پر چونکہ حضرت عمر بن خطاب کے خاندان کے ساتھ چونکہ بڑے قریبی تعلقات تھے، اگر میں سادہ لفظ میں کہ وہ ان کو اپنی بھابھی سمجھتے تھے، تو اپنی بھابھی کو دیکھنے آئے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو رہی ہے، تو اس موقع پر آ کر ایک جوان مرد عورت کا اور ایک بڑے انسان کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے۔ یہ اگرچہ ابھی حالت حجاب میں کھڑے ہیں، وہ حالت روشنی میں ہیں، تو جب آنکھیں دو چار ہوئیں، حالت حجاب بڑا اچھا لفظ استعمال کیا آپ نے، سبحان اللہ، کیا حالت حجاب میں کیا کھڑے ہیں، وہ حالت لیکن یہ ادب ہے نا صحابہ کا، واہ روشنی سبحان میں اللہ، کھڑے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اے بھابھی کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں حبشہ کی طرف جا رہی ہوں، کیونکہ جو تم نے ظلم و ستم شروع کر دیا ہے، ہم نے کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھایا، ہمارے سامنے ہدایت کا آفتاب سامنے آیا، ہم نے دل و جان سے فیصلہ کیا، ہماری روح نے گواہی دی، ہم نے اس کو جب مانا تو یہاں ظلم و ستم کی جو اتنی داستان شروع ہو گئی ہے تو اب ہمارے پاس نقل مکانی کے علاوہ چانس بھی کوئی نہیں ہے، اور بھائی کو اس حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے بھی جا رہی ہیں کہ آپ اپنا ظلم بھی اپنے پاس رکھ لیں اور ہم دیکھیں نقل مکانی کر کے اپنا اسلام وہاں محفوظ رکھیں گی اور اپنے نبی کے دین کا پرچم لہرائیں گی۔ تو اس موقع پر آپ کی یہ ہمت، آپ کا یہ استقلال حضرت عمر فاروق کے سامنے ہمیشہ سوالیہ نشان بن کے چلتا رہا کہ یار یہ کیسی ایک مسلمان عورت اور صحابی ہے جس نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے کہ حق شناسی میں ابھی بھی پردے حائل ہیں، اب بھی آپ کو وہ ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ بڑھ کر حق کا دامن تھام لیں۔ شاید آپ اسی انتظار میں تھے
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دعا میرے لیے ہو اور میں قدمین شریفین میں حاضر. اور آپ دیکھیں کہ وہ اس ساری کنورزیشن کے بعد ایک کنورزیشن میاں بیوی کی حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے. اور اس وقت انہوں نے بھاپ لیا تھا کہ ایک رمق جو ہے یعنی کہیے کہ چنگاری جو ہے وہ جل گئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے من میں. اچھا اب آئیے ذرا آپ ہجرت حبشہ ظاہر، لیکن اس کے بعد پھر ایک فیز آتا ہے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کرنے کا، اور وہ بھی بڑا کٹھن ترین فیز تھا. اور پھر اس کے بعد باقاعدہ غزوات کا، جنگوں کا، مہمات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور نظر آتا ہے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہراول دستے کا کردار ہر جگہ پہ ادا کر رہے ہیں. اور پھر اگین وہی بات، آج ہمارے لیے ہمارے پاس اپنی اولادوں کو تفاخر سے بتانے کے لیے پتہ نہیں کیا ہوگا، ان کے پاس تو یہ تھا کہ صاحب ہم سرکار کے حکم پر لڑا کرتے تھے. تو وہ جو فخر تھا ذرا اس کے بارے میں بھی گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو اللہ نے چن کر اپنے حبیب کے دامن کرم سے وابستہ کیا. سبحان اللہ. شرف صحابیت خود بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شرف صحابیت ہے، اس شرف صحابیت کے سینے پر کئی میڈل سجے ہوئے ہیں. سابقون الاولون میں سے ہونا، مہاجرین میں سے ہونا، بدری صحابہ میں سے ہونا، بدریت کا کئی اعزازات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے. نبوت کے 11ویں سال جب ہجرت مدینہ کا آغاز ہوا تو حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اہلیہ حضرت لیلہ، آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی. آپ سے پہلے کئی مرد حضرات مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، لیکن آپ کی جو اہلیہ ہیں ان کو اولیت حاصل ہے کہ خواتین میں سے وہ پہلے مدینہ طیبہ پہنچنے والی ہیں اور مہاجرہ ہیں. یہ اعزاز ان کو حاصل ہوا. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے کہ ہجرت کتنا بڑا اعزاز ہے کہ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر مہاجرین کے فضائل کو بیان کیا گیا. سورہ نحل کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنا گھر چھوڑا اور ظلم کو برداشت کیا، اللہ دنیا میں بھی اچھا اجر دے گا اور آخرت میں بھی اچھا اجر دے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا، جب کوئی عطیہ یا نذرانہ کسی مہاجر صحابی کو دیتے تو فرماتے کہ یہ وہ ہے جس کا اللہ نے تمہارے ساتھ دنیا کے لیے وعدہ کیا ہے، آخرت کا اجر اللہ خود جانتا ہے. اس کے بعد آپ قرآن کی سورہ نحل کی آیت پڑھتے جس میں مہاجرین کی فضیلت بیان کی گئی. تو ایک یہ ہجرت کا اعزاز آپ کو نصیب ہوا مدینہ طیبہ کی طرف. دوسرا، اس کے بعد آپ مہمات میں شریک ہوئے، غزوات میں اور سرایا میں شریک ہوئے. بدر سے لے کر آگے جتنے غزوات ہیں ان میں آپ کی شرکت ہے. ایک سریہ کا آپ نے ذکر کیا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا. 2 ہجری کے اندر ماہ رجب یا جمادی الثانی میں 12 صحابہ کرام پر مشتمل یہ ایک مہم کے لیے بھیجا گیا جن کا مشن یہ تھا کہ قریش کی سرگرمیوں کی خبر لانی ہے. اب اس میں کون کون تھا؟ اس میں حضرت عکاشہ بن محصن تھے، عتبہ بن غزوان تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، واقد بن عبداللہ تھے، اور اسی طرح سہیل بن بیداد تھے، اور حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 12 افراد، 12 صحابہ پر مشتمل ایک جماعت تھی جن کو نبی علیہ السلام نے قریش کی طرف بھیجا. اس میں آپ شریک ہوئے. اس کے بعد 2 ہجری میں ہی تاریخ اسلام کا سب سے بڑا مارکہ جو کفر اور مسلمانوں کے درمیان اور حق اور باطل کے درمیان پہلا مارکہ غزوہ بدر، اس میں آپ شریک ہوئے. اور اس میں شرکت کرنا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے بدری صحابہ کی طرف نظر رحمت فرمائی اور ان سے فرمایا کہ تم جو چاہو کرو، اللہ نے تمہیں بخش دیا، تم جو چاہو عمل کرو. تو آپ اس قبیل میں شامل ہیں؟ جی بالکل، آپ ان بدری صحابہ میں شامل ہیں، اور بدری صحابہ کو جماعت صحابہ کے اندر بڑی فضیلت حاصل ہے اور فضیلت والے طبقے میں بھی شامل ہے. تو بدری صحابہ میں آپ شامل ہوئے. اس کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، تاریخ اسلام کا دوسرا بڑا مارکہ، اس میں آپ شریک ہیں. غزوہ احزاب، غزوہ خندق میں آپ شریک ہوئے. اسی طرح ایک مہم کا آپ نے ذکر کیا جو 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے ہوئی جس کو غزوہ ذات السلاسل کہا جاتا ہے، اس میں آپ شریک ہوئے. اور اس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے شام کے کچھ سرحدی علاقوں پر کچھ قبیلوں کی طرف بھیجا تھا. ان کی تعداد چونکہ مخالفین کی زیادہ تھی تو حضرت عمر بن عاص نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ اور فوج بھیجی جائے. تو 500 سپاہی دوبارہ بھیجے گئے جس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل ہے، اور انہی میں حضرت عامر بن ربیعہ بھی شامل تھے. جب یہ 500 افراد وہاں پہنچے تو شام کے سرحدی علاقے پر جو قبیلے آباد تھے ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، ان کو شکست دی گئی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی. اس میں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں کچھ
کچھ زخم بھی کھائے, آپ زخمی بھی ہو گئے اور کچھ تلوار کا یا نیزے کا زخم آپ کے بازو پر لگا. اچھا, اس کے بعد پھر ان مہمات اور سرایا میں آپ نے شرکت کی. اس کے ساتھ بطور خاص اور بطور اعزاز آپ ان کو بیان کیا کرتے تھے. مثلا ایک مہم کے والے سے آپ بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, ایک مہم میں ہمارے ساتھ گئے, بھوک اس قدر ہو گئی کہ برداشت نہ کر سکے, تو ہم نے پتھر ان کے پیٹ کے ساتھ باندھ دیا, تو اس قدر تکلیف انہوں نے برداشت کی. اچھا, پھر انہی تکالیف کو, انہی پریشانیوں کو اور تنگی کو اور ان مصائب کو آپ ذکر کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے سامنے بطور فخر اس بات کو بیان کرتے اور اسلام کی اس تاریخ کو دہراتے ہیں کہ کس طرح صحابہ نے فقر کو برداشت کیا, فاقوں کو برداشت کیا, اور کس طرح دین آج تک ہم تک پہنچا ہے. ان کی شفقتوں سے اور انہوں نے جو مصائب کو برداشت کیا, دین ہم تک پہنچا. آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام ہمیں کسی مہم پر بھیجتے تھے تو اتنی کھجوریں دیتے کہ ایک ایک مٹھی کھجور ایک ایک صحابی کو آ جاتی. یہ مہم پر جانے کے لیے ایک مٹھی کھجور مل رہی ہے, ایک مٹھی کھجور. اب وہ جانے کتنے دن وہاں ان کو کرنا ہے. پھر فرمایا کہ ایک وقت وہ آیا کہ ایک ایک کھجور ایک صحابی کو ملتی تھی, اور مہم پر جا رہے ہیں, اور ایک کھجور ایک صحابی کو ملتی ہے, اس پر گزارا کرنا ہے. تو اس پر آپ کے بیٹے نے آگے سے جواب دیا کہ ابا جان, وہ ایک کھجور پر تو گزارا کرنا بہت مشکل ہوگا. آپ نے فرمایا بیٹے یہ بات نہ کرو, کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک کھجور بھی ہمیں نہیں ملتی اور پتے کھا کے اس لمحے کے اندر ہم ایک کھجور کو بھی غنیمت سمجھتے تھے. بدر کی تاریخ ہمارے سامنے ہے, جب نبی علیہ السلام نے ایک کھجور دو صحابہ کو دے کر فرمایا کہ آدھی آدھی تقسیم کر لو, اور جب تلواریں نہیں ہیں تو درختوں کی ٹہنیاں توڑنے کا کہا گیا. یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے, صحابہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے کبھی افرادی قوت پہ بھروسہ نہیں کیا, ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے تیر ہیں, کتنے نیزے ہیں اور کتنے خنجر ہیں, کتنی تلواریں ہیں. ہم افرادی قوت کی بنیاد پر یا ظاہری اسباب کی بنیاد پر مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ان کا بھروسہ کس پر تھا؟ وہ شاہنامہ اسلام کے اندر حفیظ جلندی کہا تھا, نہ تیغ و تیر پر تکیہ, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر بھروسہ تھا, تو ایک سادہ سی کالی کمنی والے پر. تو ان صحابہ نے اپنے عمل سے اور اپنی اس عملی مظاہرے سے یہ بتایا کہ ہم نے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر بھروسہ کیا. افرادی قوت کو دیکھتے رہتے تو پھر اسلام اس عروج پر نہ پہنچتا. یہ رب اور اس کے رسول پر بھروسہ تھا کہ اسلام اس عروج تک پہنچا. بہت خوبصورت گفتگو تینوں احباب اس وقت ناظرین کر رہے ہیں, اور یقین مانیے اس وقت بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم 1450 برس پہلے ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, اور کھڑے ہو جانا چاہیے, ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے ان کی بارگاہ میں, سر جھکا کر سرنڈر اپنے آپ کو کر دینا چاہیے. یہ جو بلا وجہ ہم نے اپنے عقل کے اٹکل پچو لڑائے ہوئے ہیں نا صاحب, اسباب سے کچھ نہیں ہوگا, مسبب سے جڑنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج کھجل ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, اور وہاں پر جو ہے وہ ہندوستان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ مطلب اب جو ہے وہ کیا ایٹم بم تو انہوں نے بنا لیا, اب بیکاریوں کی سی صورتحال ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس داخل ہوئے تھے, کاش ایک بار پھر ہم بیت المقدس داخل ہوں, تو کیا ہوا تھا, اور حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کیا کردار تھا. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بدری صحابہ کے درمیان چمکتے دمکتے السابقون الاولون کی صف میں تشریف فرما حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناظرین ذکر پاک ہے. اب ظاہر ہے میں چاہتا ہوں علامہ صاحب اس موقع پہ بات کیجیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پہ بیت المقدس بلوایا جاتا ہے, اور اس ڈیمانڈ کے ساتھ کہ ہم جو کچھ بھی سرنڈر کریں گے وہ انہی کے دست مبارک کریں گے. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چناؤ ہوتا ہے. تو وہ جو بیت المقدس کی تاریخی فتح ہے, اللہ کرے ایک بار پھر وہ موقع نصیب ہو, تو وہ فتح کیسے ہوئی, اور اس وقت جو حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا بتلائیے ذرا. جی, حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ اظہار اسلام سے قبل بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراسم جو تھے وہ دوستانہ ہی نہیں بلکہ برادرانہ تھے. ٹھیک.
چونکہ یہ بھی اس وقت عامر بن خطاب ہی کہلاتے تھے اور حضرت عمر بھی بن خطاب تھے، تو اس حوالے سے ان کے درمیان یہ بھائی چارہ ہی موجود نہیں تھا، بلکہ عرب ماحول کے مطابق یہ آپس میں بھائی بھائی ہی سمجھے جاتے تھے، اور ان کے درمیان جو پیار و محبت تھا آپ اس کو اس انداز میں سمجھ لیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ میری ہمشیرہ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو آپ نے ان پہ تشدد کیا، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ حضرت عامر نے اسلام قبول کیا تو ان کے ساتھ سختی کا ایک جملہ بھی نہیں بولا۔ ٹھیک، یہ چیز بتاتی ہے کہ ان کے ساتھ ان کی محبت کا لیول کیا تھا۔ تو اس کے بعد اگر بہن خاتون تھی تو پھر ان کی زوجہ بھی خاتون تھی، اور عین اس وقت جب وہ ہجرت کر رہی تھی اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو چاہیے تھا کہ اپنی طبیعت کی اس زمانے کے مطابق جو قبل از اسلام تھی ان پہ سختی کی انتہا کرتے، لیکن ان کے ساتھ بھی نرم لہجے میں بات، بلکہ یوں کہنا کہ بہن سے بھی ظاہر ہے وہی محبت تھی، لیکن اس سچویشنز کا جو فرق تھا وہ بنیادی طور پہ تو اس حوالے سے ہی ان کے پیار و محبت کا اظہار ہے، اور اس چیز کو دونوں احباب نے زندگی بھر نبھایا۔ بالکل ٹھیک۔ آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اکثر یہ جنگوں میں ساتھ شریک رہے ہیں، ایون کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور مقدس میں جب آپ حج ادا کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پیچھے نیابت دی ہے، تب بھی حضرت عامر بن ربیعہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہی گئے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں زندگی کے تمام مراحل، بلکہ یہاں تک کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں تو اس وقت بھی پہلی صف میں حضرت عامر بن ربیعہ موجود تھے شہادت فاروقی کے بعد۔ تو زندگی میں یہ معاملہ ہوا کہ جب آپ نے جو استفسار فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف کی کیفیت، تو جب آپ یہاں سے روانہ ہوئے ہیں تمام صحابہ کے مشورے کے ساتھ تو بیت المقدس فتح کرنے کے لیے، چونکہ جب محاصرہ کیا گیا تو انہوں نے شرط رکھی کہ صلح کرنے کے لیے خود اگر امیر المومنین آئیں گے تو ہم جنگ کے بغیر جو ہے یہ شہر ان کے سپرد کر دیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باوجود اس کے کہ حالات کی تنگی اور ڈاؤٹ فل حالات تھے کہ امیر المومنین کو جسمانی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن عمر فاروق کی رائے یہ تھی کہ اگر میں چلا جاؤں تو چلا جاؤں، لیکن کسی مسلمان کی جان میرے جانے سے بچتی ہے تو میں اس کے لیے تیار۔ آپ یہ دیکھیں عیسائیوں کا ٹرسٹ کتنا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتبار تو سے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے کر گئے، حوران ایک جگہ تھی اس کے قریب جابیہ ایک بستی تھی، وہاں پر آپ تشریف لے کر گئے، اور یہاں پر جاتے ہوئے عجیب صورتحال سامنے آ رہی ہے، اور خوبصورت صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ جو مقدمات الجیش تھا اس کے اندر جو علمبرداری تھی وہ حضور علیہ السلام کے حقیقی چچا محترم حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ پر کی گئی، آپ پرچم لے کر چل رہے ہیں، اور جو خلیفۃ المسلمین کے ساتھ خاص پرچم ہوتا تھا وہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں، اور ہم رکابی بھی، ہم رکابی، وہ پرچم کی علامت ہوتی تھی کہ یہاں پہ امیر المومنین سفر کر رہے ہیں، تو یہ انہی کے ہاتھوں میں تھا۔ وہاں آپ پہنچے ہیں تو جابیہ کے اندر جتنے بھی جرنیل تھے وہ جمع تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے وہ ان کے ساتھ جو بیت المقدس کا ان کا بڑا اس وقت کا پادری تھا تو اس کے ایلچی کے ساتھ آپ نے مذاکرات فرمائے اور اس کو اختتام تک پہنچایا، اور وہاں پر جو خوبصورت آپ نے خطبہ دیا جس کو مسند احمد میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، سنن ابن ماجہ میں، دیگر کتب میں، جامع ترمذی شریف میں موجود ہے، وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے خوبصورت خطبہ عطا فرمایا۔ اس خطبے کے ایک دو نکات جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے وہاں پر پہلے خطبہ دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خطبہ صرف میں نہیں دے رہا بلکہ یہ وہ خطبہ ہے جو حضور علیہ السلام کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے وہی دے رہا ہوں جو حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں خدا کی طرف سے ڈرتے رہنا، میرے بعد اگر تم نے باتوں کو ماننا ہے تو میرے صحابہ کی، اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کے یہ فرامین کا حصہ ہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے صحابہ جو ہیں ان کی سچائیوں پہ اعتماد رکھنا، اس کے بعد جو ان کے ساتھ تعلق والے ہوں گے تابعین ان کے ساتھ، پھر تبع تابعین کے ساتھ، پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر زمانہ بدلتا جائے گا، بدلتے بدلتے وہ ٹائم بھی آئے گا جب کسی سے قسم نہیں مانگی جائے گی تو وہ قسم دے رہا ہوگا، جہاں پر کسی خاتون کی آمد کا معاملہ نہیں ہوگا تو وہاں اس کو پیش کیا جا رہا ہوگا، اور اس وقت جھوٹ جو ہے وہ پورے جوبن پر ہوگا، لہٰذا تم اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اور حضور علیہ السلام نے ساتھ ہی جو حضرت عمر فاروق کوٹ کر رہے تھے اپنے خطبے میں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اسی چیز کی تمہیں یہ تسلی دیتے ہوئے آخری جملہ میں اس خطبے میں سے کوٹ کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ تمہیں کب پتہ چلے گا کہ تم مومن ہو۔ یہ آج بھی ہمیں اس فرامین عالیہ کے اس حصے کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے تمہیں کب پتہ چلے گا کہ تم مومن ہو،
جب تمہیں تمہاری نیکی اچھی لگے اور برائی بری لگے تب تم سمجھ لینا کہ تمہارے اندر ایمان موجود ہے. آج اگر گناہ کرتے ہوئے ہمیں وہ گناہ نہیں لگتا, اس کی ہم خود ہی وضاحت دے کر اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں, تو حضور کے اس فرمان کے بعد دیکھ لیں کہ ہم ایمان کے کس درجے پر کھڑے ہوئے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس طرح معاملات کرتا ہے وہ جنت کے درمیان والے حصے میں پہنچ. سبحان. اور دیکھیں آپ اگر اسی آخری اگر 2-4 جملوں کو اٹھا لیں, حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے اخلاق کریمانہ میں وہ رچاؤ ہمیں نظر آتا ہے بدرجہ اولا. یعنی آپ کے اوصاف و محاسن کی بات کریں, آپ کے باطن کی بات کریں, تو انتہائی مصفہ اور مجلہ آپ کا باطن تھا. اس پہ ذرا گفتگو کیجئے. اللہ کرے کہ ہم صحابہ کی اس قبیل کو سمجھیں اور ان کے قدمین شریفین کی ہم پیروی اصل میں کرنا شروع کر دیں. پھر سورۃ الانبیاء کی آیت کی روشنی میں خاص طور پہ یہ جو ہم تو ظاہر دنیا میں بدمست ہو چکے ہیں نا, وہ آخرت کی تیاری کرنے والے لوگ, تو ان کو پتہ اصل ڈیسٹینیشن کیا ہے, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے ہمیں جو رہنمائی کے نمونے ہر طرح کے ملتے ہیں, ان میں رہنمائی کا یہ نمونہ بھی ہے کہ آپ کے اخلاق کریمانہ بہت اچھے تھے. جنید صاحب, اخلاق کریمانہ اسی بندے کے بہت اچھے ہوتے ہیں جو اپنے مفاد پر دوسرے کے مفاد کو ترجیح دے. کیا اچھا ہے, اپنے آپ کو درمیان سے نکال دے اور اپنا سب کچھ مخلوق کو دے دے. کیا بات. یہ ایک بڑا خوبصورت کرائیٹیریا ہے جہاں پتہ چلتا ہے کہ شخصیت کس طرح کی تھی. آپ کے بارے میں حضرت ابو نعیم اصفہانی نے جو آپ کے لکھے ہیں خصوصیات, ان میں یہ تھا کہ عطیات بھی قبول نہیں فرماتے تھے. ہاں, بلکہ کسی نے جائیداد آفر بھی کر دی, جائیداد بھی آفر کی, وہ قبول نہیں کی. وہ کہا یہ باقی مسلمانوں کو دے دیں, میں تو ایک سادہ سا مسلمان ہوں, میں تو قناعت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں, یہ دوسروں کا حق ہے. یہ نمونہ کامل صحابہ کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے. بلکہ غنیمت بھی جو ہے وہ مطلب منع فرما دیا کرتے تھے, مال غنیمت میں سے بھی حصہ لے کر لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے. یہ بھی آپ کا وتیرہ رہا. پھر دوسرا یہ تھا کہ زہد و تقوی کا بڑا غلبہ تھا. اور فتنے کے زمانے میں جو آپ کی پالیسی تھی, جنید صاحب, آج کے زمانے میں محبت صحابہ کے نام پر یا محبت اہل بیت کے نام پر جو فتنہ برپا کیا گیا ہے, اس فتنے میں اگر ہم کوئی نمونہ کامل بنانے کی کوشش کریں تو حضرت عامر بن ربیعہ کی پالیسی بہت اچھی تھی. آپ خلوت گزین ہو گئے تھے, آپ ان چیزوں کو زیر موضوع نہیں بناتے تھے. یہ کہ بغض صحابہ کے نام پہ اور بغض اہل بیت کے نام پہ جو فتنہ برپا کیا گیا, مطلب اس سے بچنے کے لیے جو پالیسی, یہ میرا خیال ہے اپروپریٹ ہے. بغض کے نام پر, یعنی بغض کے نام پر جو دونوں طرف اعتدال کی توازن کو خراب کیا جا رہا ہے. تو اس موقع پر آپ نے جب دیکھا کہ آپ کے زمانے میں داخلی طور پر اور خارجی طور پر جن عوامل نے مل کر ایک فتنے کی شکل اختیار کر لی تھی, تو اس موقع پر آپ نے خلوت نشینی اختیار فرمائی. اور اس خلوت نشینی میں آپ کا سارا مطمع نظر ذکر پر, تقوی پر اور عبادت پر رہا. مساجد کے بسانے والے تھے, ذکر اللہ کا بڑا اہتمام کرنے والے. بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کا بڑا تھا. پھر آپ کے بارے میں آپ کے جو صاحبزادے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ تلقین فرماتے تھے. اچھا, وہ کیا؟ اس بات کی کہ تقوی کو اور ذکر کو ہمیشہ اپنے اوپر لازم رکھنا. جب کسی رئیس نے آپ کو بہت زیادہ جائیداد دینے کی کوشش کی تو آپ نے کہا جناب ہمارے سامنے ہمیشہ قرآن کی جب یہ آیت سامنے آتی ہے نا, اقترب للناس حسابہم وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ, حساب دینے کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے اور ہم لوگ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ آیت ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. دنیا کی محبت اور غفلت سے نکالنے کے لیے یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہے. لہٰذا میرا سارا وقت آخرت کی تیاری میں گزر رہا ہے. تو لہٰذا جو صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ان کے تقوی, ان کے ذکر اور ان کی آخرت کی تیاری کو اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ داخل فرمائیں. آپ یہ دیکھیے, میں حیرت زدہ ہوں, اور یہ ظاہر ہے یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے بتلایا کہ اصل حقیقت کیا. اب بدری صحابی ہیں, بدریت کا تاج ہے, سابقون الاولون میں 28واں نمبر ہے, سرکار ان سے راضی, اللہ ان سے راضی, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہیں کہ حساب کتاب کا دن جو ہے قریب ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے. اور ہم ماورائیں صاحب ٹھنڈے ٹھار پر ہمیں جی ہمیں فکر ہی نہیں ہے کسی بات کی. اب آخر میں آئیے,
مرویات پہ بات کرتے ہیں. مرویات کے بارے میں میں چاہتا ہوں ذرا چنیدہ مرویات لوگوں کو سنائیں آپ کی, اور ذرا تھوڑا سا جھنجھوڑیں, بس یہی کر سکتے ہیں صاحب, بتائیے ذرا. جنید بھائی, حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی ہے کہ انہوں نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سنا اور روایت کیا, اور اسی طرح شیخین سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انہوں نے روایت کیا جناب. اور جنہوں نے آپ سے روایت کیا ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن زبیر, اور اسی طرح آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عامر ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین شامل ہیں جنہوں نے آپ سے روایت کیا. 22 روایات ہیں آپ کی جو مختلف کتب حدیث میں موجود ہیں. ان میں سے ایک روایت آپ کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے دوران خطبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ بندہ جب تک, اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جب تک, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں. اس سے اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے, فرمایا کہ اب بندے کی مرضی ہے وہ کم پڑھے یا زیادہ پڑھے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ سرکار علیہ السلام پہ درود نہیں بھیج رہے, اپنے اوپر رحمتیں نازل فرما رہے ہیں, اپنے اوپر, وہ اپنے لیے کرم کی بارش جو ہے وہ اس کا ذریعہ بن رہا ہے. تو فرمایا کہ اب اس کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ پڑھے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازے کو دیکھو اور جنازے کے ساتھ جانے کا ارادہ نہ ہو تو اس جنازے کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ, اور جب تک وہ جنازہ نظر آتا رہے کھڑے رہو یہاں تک کہ وہ جنازہ تمہیں پیچھے چھوڑ دے, یعنی گزر جائے یا اس جنازے کو رکھ دیا جائے تو اس جنازے کے احترام میں. یعنی یہ بنیادی طور پر جنازے کا ادب اور اس کا پروٹوکول ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے. اور پھر تیسرا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو روزے کی حالت میں اتنی بار مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ میں اس کو شمار نہیں کر سکتا. اب یہاں یہ دو باتیں سمجھنے والی ہیں, ایک تو روزے کی حالت میں مسواک اس کی اجازت ہے, اور دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام کو مسواک سے کتنی محبت تھی کہ فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ یہ ہر نماز کے لیے مسواک کیا کریں لازمی. تو اس سے جو نبی علیہ السلام کی جو مسواک کے ساتھ محبت ہے اس کی, اور طہارت اور نظافت اور صفائی کے والے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ. پھر فرماتے ہیں حضرت عامر بن ربیعہ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرہ, ایک عمرے سے دوسرا عمرہ کفارۃ لما بینہما من الذنوب والخطایا, ایک عمرے سے دوسرا عمرہ یعنی ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ, اس کے درمیان جو خطائیں ہوتی ہیں جو گناہ ہوتی ہیں دوسرا عمرہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے. اب اس سے مراد ہم کیا لیں کہ ایک وزٹ میں ایک عمرے کے اور دوسرے عمرے کے درمیان, یا ٹریولنگ تواتر سے جو اس سے آپ دونوں مراد لے سکتے ہیں. اوکے جی, وہ رب کا کرم ہے, وہ جس طرح چاہے نواز دے, اس کو ہم محدود نہیں کر سکتے, دونوں مراد لے سکتے ہیں. یعنی سال میں ایک عمرہ کیا, اگلے سال پھر کیا, اس کے درمیان یا پیدر پہ ایک سفر میں عمرے کیے. بلکہ حج کا بھی ذکر ہے حدیث پاک میں. جی, یہ آگے ذکر آ رہا ہے والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. اور حضرت عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حج مبرور ایسا حج ہے کہ اس کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں. سبحان اللہ, اس کی جزا جنت ہے. اب یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ حج مبرور کیا ہوتا ہے. حج مبرور وہ ہے جس میں تمام آداب کو بجا لایا جائے, جس میں فحش کلامی نہ ہو اور حج کے آداب کے خلاف ایسی کوئی بات نہ ہو, کوئی فسق و فجور نہ ہو, گالی نہ ہو, جھگڑا نہ ہو, اس سے اور صبر کا اس کے اندر مظاہرہ ہو. تو یہ ساری باتیں جس حج میں کہ حج کے تمام آداب کے ساتھ جو حج کرے اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے. وہی حج مبرور بھی اور وہی حج اکبر بھی ہے. حج اکبر بھی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور اس طرح ایک مسئلہ آپ نے بیان کیا کہ ایک بندے کو قبلے کی سمت کا پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ کس طرف ہے, تو وہ تحریک کرے, غور و فکر کرے, وہاں کوئی بندہ بھی موجود نہیں ہے, آثار بھی نہیں ہے, تو جس طرف اس کا غور و فکر کے بعد میلان ہو وہ اس کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھ لے. بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ ادھر نہیں تھا تو نماز اس کی ہو جائے گی. اچھا, اس میں آپ فرماتے ہیں کہ موسم ابر آلود تھا, رات کا وقت تھا, تو ہم نے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ قبلہ ادھر نہیں تھا, غور و فکر کیا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ ادھر نہیں تھا, تو نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور یہ مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے, تم جدھر چہرہ کرو اللہ ادھر ہی ہے. تو یہ آپ نے بیان فرمایا کہ چونکہ تحریر اور غور و فکر کیا تھا, اس کے بعد چونکہ معلوم نہیں تھا کہ قبلہ سمت کدھر ہے, تو نماز تمہاری ہو گئی. اچھا, اسی طرح ایک بات قطع کلام کی بات, آج کل تو ظاہر ہے چونکہ موبائل فونز ہیں, آپ کے پاس وائی فائی ہے, ڈیٹا ہے, تو آپ فوراً جو ہے اپنا ایپ آن کرتے ہیں اور آپ کو جو ڈائریکشن قبلے کی پتہ چل جاتی ہے. لیٹ سپوز ورسٹ کنڈیشن میں موبائل بھی نہیں ہے, یا موبائل ہے اس پہ ڈیٹا نہیں ہے, وائی فائی نہیں ہے, تو آپ کے قلبی میلان جس طرف ہو آپ اس طرف کھڑے ہو جائیں. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غور و فکر کرنا, غور و فکر کرنا, بندہ بھی موجود کوئی نہیں کہ جو بتائے,
آثار بھی نہیں ہیں، تو وہ غور و فکر کرے کہ قبلہ کس طرف ہے، پھر اس طرف وہ نماز پڑھ لے. بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ ادھر نہیں تھا تو نماز اس کی ہو جائے گی، نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آخری روایت جو اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں نوافل کے حوالے سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواز کی صورت آپ نے بیان کی. عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نفل نماز سواری کے اوپر بیٹھ کر پڑھی ہے، تو وہ سواری جدھر پھرتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی ادھر ہوتا تھا. لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ وضاحت فرمائی کہ فرض نماز نبی علیہ السلام نے سواری پر نہیں پڑھی. تو یہ 22 مرویات، یعنی نوافل کی اجازت ہے کہ سواری پر بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے. فرض نماز کے والے سے اس میں سے ذکر نہیں. نفل کا ہے کہ آپ نے سواری پر بیٹھ کر نفل نماز پڑھی. فرض کیجئے میں ہوں یا کوئی بھی پیسنجر ہے، وہ جہاز ٹیک آف کرتا ہے جہاز، اور اس کو لگتا ہے کہ اب میں جس وقت ٹیک آف کر رہا ہوں وہ عصر سے بالکل پہلے کا ذرا سا وقت ہے، اور جب وہ جہاز مطلب اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچے گا تو عصر کا وقت نکل جائے گا، تو کیا میں نماز جہاز میں ادا نہیں کروں گا فرض؟ نہیں، اس کے والے سے یہ ہے کہ اس میں غالباً اجازت ہے، لیکن یہ سواری یہاں جو اونٹ کا ذکر ہے اس حدیث کے اندر اس پر ذکر ہے. ہاں ذرا وضاحت کر دیں. اس میں جہاز کو جو ہے چونکہ ایک نئی چیز ہے تو اس کو کشتی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، جو پلین ہوتی ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ مؤثر ہے کہ وہ ساقط کے ہی حکم میں ہوتی ہے. تو یہ جو سواری چلنا اونٹ وغیرہ کا وہ ٹرین اور بسوں پہ قیاس کیا گیا ہے، اس میں جم بھی ہوتے ہیں اور یہ وہ سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن چونکہ بحری جہاز یا کشتی کے اندر دور نبوت میں بھی نماز پڑھی جاتی تھی، وہ نفل بھی ہوتے تھے اور فرض بھی ہوتے تھے، تو اب جہاز کو بھی اسی حکم میں لیا جائے گا، وہ ساقط کے حکم میں، آپ وہاں پر فرض بھی پڑھیں گے اور نوافل بھی ادا کریں گے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا کہ آپ تشریف لائے. کتاب الشفا، نیک کام میں یقینی کامیابی. عمل آپ کو بتلاتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی نیک کام کا ارادہ رکھتا ہے تو 313 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور 24 بار پہلا کلمہ پڑھ کے اس کام کا آغاز کرے تو انشاءاللہ کامیابی یقینی ہوگی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرور آرٹیکل پڑھیے گا. ایکس پہ ہمیں فالو کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے. ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں، آئیے مل کے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، خاص طور پر غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. ملک معروف شناخت جناب شاہزیب جاوید گنجیالوی صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. منقبت کا نظرانہ آپ سے پیش کروائیں گے. نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عامر ابن ربیعہ، حضرت عامر ابن ربیعہ نے ہے پائی اونچی شان. حضرت عامر ابن ربیعہ نے ہے پائی اونچی شان. ان کی شان و عظمت پر ہے شاہد اللہ کا قرآن. حضرت عامر ابن ربیعہ رحمت عالم کے سائے میں عمر گزاری. عامر نے رحمت عالم کے سائے میں عمر گزاری. عامر نے مال دنیا سے بیزار، مال دنیا سے بیزار تھے، کرتے جنت کا سامان. حضرت عامر ابن ربیعہ وہ سابقون میں شامل، وہ ہیں مہاجر، وہ غازی. وہ سابقون میں
بدر میں بھی ہیں عامر، اہل بدر میں بھی ہیں عامر، عشق نبی کی ایک برہان حضرت عامر ابن ربیعہ، آقا کے فرمان تھے ساجد ازبر پیارے عامر کو، آقا کے فرمان تھے ساجد ازبر پیارے آقا کو، ان کی نبی سے سچی الفت، ان کی نبی سے سچی الفت ہی ٹھہری ان کی پہچان، حضرت عامر ابن ربیعہ نے ہے پائی اونچی شان، ان کی شان و عظمت پر ہے شاہد اللہ کا قرآن۔